السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھ کر اپنی باندی کے پاس جو حجرے کے گوشے میں تھی تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرائی جب ان کو ان کے بستر پر نہ پایا اور وہ اپنی جگہ سے نکلی اور انہیں جاریہ یعنی باندی کے ساتھ مشغول پایا، دیکھ لیا اس کو، تو اپنے کمرے کے طرف لوٹی اور چھری لے کر آئی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو چکے تھے، ان کو ملے، پوچھا کیا بات ہے؟ ان کی بیوی نے کہا آپ پوچھتے ہو کیا بات ہے؟ اگر میں آپ کو اس جگہ پاتی جہاں میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان چھری گھونپ دیتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا تو نے مجھے کہاں دیکھا؟ ان کی بیوی نے کہا میں نے تم کو جاریہ یعنی اس کی باندی کے ساتھ مبتلا دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے کیا کرتے دیکھا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر آدمی کو حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے کہا تو یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی باندی کے ساتھ یا کنیز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، سیکچول ریلیشن شپ قائم نہیں کیا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ آپ جب حالت جنابت میں ہو تو آپ نے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے تو یعنی قرآن آپ نے پڑھنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمانے لگا، کیا فرمانے لگا؟ اس طرح کچھ اشعار کہنے لگا، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لا مشہور من الفجر، ساتھ اس طرح کے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، جس طرح ہر پھیلی ہوئی مشہور صبح روشن ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے، پس ہمارے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کرنے والے ہیں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا واقع ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ساری رات عبادت میں گزار دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابگاہ سے نہ لگتا، جبکہ مشرکین بستر پر لیٹے لیٹے ہار جاتے۔ اب یہ اشعار اس نے اپنی بیوی کو سنائے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لائی اور میں نے اپنی آنکھوں کی تکذیب کی، یعنی ان کی بیوی نے ان اشعار کو قرآن سمجھا۔ اس سے یہ معلوم کر لیا کہ انہوں نے جاریہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جاریہ کے ساتھ مل چکا تھا، اس کے ساتھ سیکچول انٹرکورس یا ریلیشن شپ اس نے قائم کی تھی، لیکن بیوی کا دل رکھنے کے لیے اس نے یہ اشعار سنائے کہ میری بیوی یہ سمجھے کہ یہ قرآن ہے۔ اور کوٹ بھی حدیث کی اس پہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ حالت جنابت میں آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھنا، اس لیے میں نے قرآن پڑھا، یعنی یہ اشعار انہوں نے اس طرح ڈسپلے کیے کہ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس کی بیوی یہ سمجھی کہ ہاں اگر یہ وہ کام کرتا باندی کے ساتھ تو یہ قرآن پھر کیوں پڑھتا، اس لیے انہوں نے جو ہے نا ایکسکیوز کی کہ میری آنکھیں مطلب جھوٹی ہے۔ اب یہ قصہ حضرت عبداللہ بن رواحہ صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ قصہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نمودار ہو گئی۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ جو ہے نا وہ بھی ڈسپلے ہوتا ہے کہ بیوی کا دل خوش
رکھنے کے لیے یا اس کو صحیح موڈ میں لانے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا جھوٹ بولیں تو بھی آپ کو الاؤڈ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔